قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مزاج کے لحاظ سے ہی کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں، کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں۔ کسی سے دوستی ہوئی تو پھر اس قدر زیادہ ہوئی کہ غلو کا شکار ہو گئے، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، سارا کچھ ہی تو ہے، گھر کی باتیں بھی بتا لی، باہر کی بھی بتا لی، کاروبار کی بھی بتا لی، سب اسی کے نام کر دیا۔ لیکن جب اس شخص کے ساتھ اختلاف ہوا تو پھر دوست تو دور کی بات، اسے انسان ماننے سے بھی معاذ اللہ انکاری ہو گئے۔ تو یہ شدت ہے، یہ تناؤ ہے مزاج کا، اس سے انسان کا اخلاقی حسن ضائع ہوتا ہے، اس سے جو انسان کی انسانی خوبصورتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلقات جب حد سے گزر جائیں تو غم ملتے، اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معتدل رہیں، زیادہ آگے بڑھنا ہی نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معتدل دین دیا ہے، اعتدال والا، درمیانہ، اور فرمایا بہترین رستہ درمیانہ رستہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، جو اعتدال کا رستہ اختیار کرتا ہے تکلیف میں نہیں آتا۔ معتدل چلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بیلنس ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے، ان بیلنس نہیں ہوتے۔ تو معتدل زندگی گزاریں، اعتدال پسند بنیں، چیزوں میں شدت نہ لائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین میں بھی غلو نہ کرو، فرمایا تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ کچھ لوگ غلو کرتے، چھوڑ دیا جی میں نے سارا کچھ، میرا کوئی تعلق نہیں جی، میں نے نہیں بیاہ کرانا، میرا شادی سے کیا لینا دینا، میں نے گھر چھوڑ دیا جی، اب میں نے بس تسبیحاں ڈال لی ہیں گلے میں جی، میں اب بس مسجد میں ہی ہوں جی، میں فلانی جگہ۔ دین تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ تو حقوق سے بھاگنے والی بات ہے، شریعت تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی۔ اور میں نہ جناب چھوڑ دیا جی میں کچھ نہیں کھاتا جی، بس میں تو روزہ رکھتا ہوں ہر روز، ساری رات اللہ اللہ کرتا ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا دین اسلام۔ آپ کو معتدل رہنے کا کہا گیا ہے۔ وہ جو رہبانیت اختیار کر لی تھی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غاروں میں چلے گئے، نکل گئے جنگلوں میں، تو حضور نے فرمایا میرے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ آپ روٹین کے کام کریں، روٹین کے، اور روٹین کے کام ہی صحیح کر کے کریں، اسی میں آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا جو محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، سچا تاجر جو ہوگا اسے اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سپورٹ کر دی، فرمایا جو تو کام کر رہا ہے یہی کرتے کرتے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اسی کو صحیح کر کے کر۔ یہ جو غلو ہے، یہ جو شدت پسندی ہے، اسے منع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال پوچھا۔ چند صحابہ گئے تو ازواج مطہرات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گھر تشریف لاتے ہیں، کچھ وقت آرام کرتے ہیں، کچھ وقت ہمیں دیتے ہیں، کچھ وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب وہ تو گئے تھے جا کے یہ معلومات کریں گے اوہو کہ سرور کائنات تو ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے احوال شریفہ سنے تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، حضور تو محبوب ہیں۔ یہ سن کے اب انہوں نے اپنے دل میں جو ارادہ کیا، کہنے لگے محبوب تو وراء الورا ہیں، لیکن ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور تو محبوب ہے نا، چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں۔ ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی وقت گزاروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتہ حضور نے تبصرہ کیا قربان جائیں، کیا انداز ہے گفتگو کا۔
محبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑھوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا۔ محبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میرے تو بچے بھی ہیں۔ حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے؟ حضور فرمانے لگے اپنے یہ سارے طریقے، اپنی یہ سنت حضور بیان کر کے کہنے لگے سن لو بھائی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرے طریقے پہ چلو، جو میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اسوے کو اپناؤ، اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرو۔ اعتدال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے آپ روز واز کریں، روز تقریر کریں، ہم روز سنیں، تو آپ فرمانے لگے نہیں، ہفتے میں 3 دن بات کروں گا، اتنی بات کریں گے جو معتدل رہے، جو حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے۔ اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں۔ 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان، 6 گنا کم۔ حضرت عمر فاروق ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں، شپا سالار اور روٹی تو کھلا۔ تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا، یہی وہ کھانا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی، رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے، اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا، رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، پورا گھی نہیں، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی، اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں۔ اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی۔ اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی، ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے، وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا۔ تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھوکے سے پلا دو۔ ایک بکری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر تیسری کا، وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ صبح اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری کا پی نہ سکا، رات 7 کا پی گیا تھا۔ تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے۔ جب تک یہ حالت کفر میں تھا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دودھ کے ساتھ ہی اسے سیر فرما دیا ہے، اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی کھانے پینے کے لیے، اور اس کا ذہن بھی نہ بنائے۔ تیسری بات یہ کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی معتدل رہیں، کاروبار کریں، محنت کریں، منصوبہ بندی کریں، کوشش کریں، لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ یعنی اس کو نہ جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر 1 مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہی ہے، اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کافی اوپر نیچے ہو گیا ہے،
اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا ہے. پہلے رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جد و جہد کرو، نکلو، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو، جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا. لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے، نفسیاتی نہ بنایا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انداز میں سمیٹا ہے نا کہ مسلمان، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسلمان اگر ان دو جملوں کو کبھی سمجھ جائے نا تو سکون آ جائے زندگی میں، اطمینان نصیب ہو جائے، تیقن کی دولت ملے. حضور فرمانے لگے رزق کمانے کے معاملے میں معتدل رہنا. کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے. اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا، تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا. کبھی بھی بے آبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے، کبھی بھی ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چل رہا، کبھی بھی اس طرح کی طبیعت نہ بنائے. تھا رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہم نے بچنا ہے. ایک اور بات بھی خاص اور بالخصوص نوجوانوں سے کرنی ہے، وہ خاص جس طرح کھانے پینے میں معتدل رہیں، کمائی کرنے میں معتدل رہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، لباس میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، اسی طرح نا یہ آرام کرنے میں بھی ذرا معتدل رہیں. بہت زیادہ آرام کرنے لگ گئی ہے نئی نسل. آپ ضرورت سے زیادہ بھی سو لیں تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے. اگر انسان اتنا ہی آرام کرے نا جتنا اس کی طبیعت کے لیے ضروری ہے تو اس میں طبیعت فریش رہے گی. لیکن اگر آپ کہیں، وہ ایک دوست ہیں ہمارے، تو ان کو جب تک کوئی اٹھائے نہ تو اٹھتے نہیں. تو گھر والوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج صبح نہیں اٹھانا، دیکھتے ہیں کتنے بجے اٹھتا ہے. ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں. تو کہنے لگے جی پھر اللہ کے فضل سے میں 2 بجے خود ہی اٹھ گیا تھا. رات ایک شخص سویا ہے اور اگلے دن 2 بجے سویا. تو اب انہوں نے تو یہ بات محبت میں کی، تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ چلیں رات آپ سو گئے، سمجھ لیں آپ سو گئے 2 بجے رات کو، 12 گھنٹے کے بعد اگر آپ اٹھے طبیعت کیسی تھی؟ کہنے لگی فریش نہیں تھی. میں نے کہا فریش تبھی ہوتی ہے اگر آپ فجر میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے. فریش یہ تبھی ہوتی ہے اگر آپ سحری آپ اپنی روٹین کے مطابق اٹھتے اور اپنی ڈیوٹی پہ جاتے، واپس آتے اور تھک کے سوتے. بہت زیادہ آرام پسندی. اور جب سے یہ ساتھ موبائل اٹیچ ہوا ہے، ایک کونا مل جائے، ایک تکیہ مل جائے اور موبائل کی بیٹری موجود ہو اور سروسز اس کی ساری ٹھیک ہو، پھر ہمیں آواز کوئی نہ دے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وجود بالکل سست ہو جاتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی صلاحیتیں دی ہیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے، وطن کے لیے، ماں باپ، وہ آپ نہیں کر پائیں گے. زنگ آلود ہو جائے گا وجود. ہر وقت کی تھکاوٹ، ہر وقت کا مزاج کے اندر سستی کا آ جانا. اعتدال سے نہ نکلیں. نیند 7-8 گھنٹے بہت کافی ہے. اور وہ بھی میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتا ہوں، اگر اللہ چاہے نا بندے کی نیند پوری ہو تو کئی دفعہ صرف 20 منٹ آنکھ لگ جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے. اور اگر منظور نہ ہو مالک کریم کو تو پھر ٹھیک ہے، لوگ لیٹے ہوئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بہت زیادہ آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے. مسلسل جد و جہد. گھر آئے، کچھ دیر آرام کیا، نماز شروع کر لی. حضور تہجد میں اٹھ گئے، پھر حضور فجر میں اٹھ گئے. دوپہر میں تھوڑا سا آرام فرماتے تاکہ رات کو بیدار رہنا آسان ہو، لیکن بہت آرام پسندی. ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. وہ کسی نے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. سونا ہی ہے نا، مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہے نا. تو اب تو جاگنے کا وقت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو نصیحت فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، عیش کوشی سے بچنا.
حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے آرام طلب نہیں ہوتے، رب کے بندے تو محنت کرنے والے ہوتے، جد و جہد، وہاں جا کے عیش کوشی سے بچنا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ یہ جو آرام ہے نا، ہمیں بلائے کوئی نہ، آواز کوئی نہ دے، مرضی سے اب تو چھٹی ہے جی، اب تو میں نے سویرے اٹھنا ہی نہیں، او بھائی ڈھیر سارے کام ہیں جو چھٹی والے دن کرنے کے، ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہیں جو چھٹی والے دن پوری کرنے کی۔ اپنی زندگی سے، اپنے وجود سے کچھ نفع لیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بیکار ہو جائے۔ لیکن اگر زندگی صرف اور صرف کھانے پینے میں، لباس پہننے میں اور باتیں کرنے میں لگ جائے تو پھر تو آپ بیکار ہو جائیں گے۔ پھر تو محسوس ہوگا کہ جیسے انسان نہ خوابوں کی دنیا میں زندہ ہے، باتوں کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اس نے اچھا لباس پہن لیا ہے، بس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے، طرح طرح کے کھانے منگاتا رہتا ہے، بس زبان کے ذائقے پورا کرتا رہتا ہے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے، طرح طرح کی زیب و زینت کریں گے، اور منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کریں گے، منہ کھول کھول کے گفتگو کریں گے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں جن کا مقصود ہی صرف لباس پہننا ہے، مقصود ہی صرف کھانے کھانا ہے، مقصود ہی منہ کھول کھول کے باتیں کرنی ہے۔ ان لذات میں جو لوگ پوری طرح الجھ گئے، کوئی خیر کا کام ہی نہ کر سکے، کوئی مقصد زندگی کی طرف ہی نہ بڑھ سکے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، ان تین چیزوں میں ڈھیر سارے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنی زندگی کو ضائع کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یا تو کھانے پینے کا شوق ہے، یا لباس کی زیب و زینت کی طرف توجہ ہے، یا بس نشستن گفتن برخاستن بیٹھے ہیں اور باتیں کی ہیں اور اٹھے، اور اتنی باتیں کی ہیں، اتنی باتیں کی ہیں، اس میں بھی کوئی اعتدال نہیں۔ بہت زیادہ بولنے سے وقار چلا جاتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے باتوں کا حسن ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ بولنے والے کے جملے قیمتی نہیں رہتے، بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی بے وزن اور بے وقت ہونے لگتا ہے، بغیر مانگے مشورہ دینے والے لوگوں کے مشوروں کو لوگ ردی کی ٹوکری جاننے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اگر وزادار اور باوقار بنانا چاہتے ہیں تو ذرا لباس میں بھی سادگی ہو، اللہ کی ہر نعمت خوش دلی سے استعمال کی جائے، سادہ کھانا بھی ملے تو رب کی عطا سمجھ کے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے، مجلس میں بیٹھا جائے تو سیکھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کی باتوں کو سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، معنی کیا ہے؟ ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے، دو گنا سنیں اور اس سے آدھی گفتگو کریں۔ اور ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے، اپنے جملوں کو چھوٹا کرو، جو بات تھوڑے جملوں میں کہی جا سکتی ہے اسے لمبے جملوں میں نہ کہو، ہر بات کی وضاحت کرنا اور ہر بات کا پس منظر بیان کرنا اور بات کو اتنا لمبا کر دینا کہ اصل بات ہی اس میں سے رہ جائے، بیچ میں سے مدعا ہی ختم ہو جائے، آنے کا مقصد ہی کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اس سے بھی انسان اعتدال کا رستہ چھوڑتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا جو حسن ہے، اعتدال پہ رہنا، اس پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔